به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أزلي أبدي دهري دائم ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا وأعلانا وبالانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. جس کو آتا ہے وہ پڑھے، جس سے نہیں آتا اسے رخصت ہے. حضور پر درود کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جسے درود پڑھنے کا کہا جائے اور اس کی زبان خاموش ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. کسی جے درد بن کے آ جاندوں کسی جے درد بن کے آ جاندوں میرے لولوں دے وچ سما جاندوں میرے لولوں. حسن دی سلطنت دیا شاہ ساڈی وستی وی پھیرا پا جاندوں ساڈی وستی کہ کراں کالی رات نہیں مکدی کہ کراں
کالی رات نہیں مکدی تو جیوں تو تے دن چڑھا جاندوں تو جیوں تو نیویاں نظر کر کے تر چلیو نیویاں نظر کر کے تر چلیو گل نہ کر دو نظر ملا جادوں گل نہ کر دوں کی خبر سی میں خبر نامردہ جیوں دیاں جیا جاندوں جیوں دیاں جویں ہستی مٹائی آزم دی دل دیاں حسرتاں مٹا جاندوں کی سجے در اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے عزیزان گرامی قدر ارشاد ہے رب فرماتا ہے کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو اختیار ہے وسیلہ کہتے کسے ہیں وہ تعلق جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے وہ تعلق جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے ہم ہیں عالم اسباب میں ہم عالم اسباب میں ہیں عالم ارواح میں تھے کوئی اور حکم نہ تھا سوائے الستو بربکم کے وہاں سے رخصت اختیار کی پشت پدر کا جہان دیکھا باپ کے ہونے سے لے کر باپ کا لڑک پن باپ کی جوانی اور ہمارے دنیا میں آنے تک پشت پدر کے مزے چکھے پھر شکم مادر میں آیا اب مجھ پر مختلف قسم کے غلاف دیے جا رہے ہیں جسم ہے تو بہت سارے حجابات میں لپٹا ہوا روح ہے تو اس کو بھی انتہائی پاکیزہ انداز میں ہمارے بدن میں اتارا جاتا ہے پھر وہاں سے پھر رحلت کی پھر عالم دنیا نسبت کہاں سے چلی تھی سارے تو عالم ارواح میں تھے نا
وہاں سے چلا ہے تو نسبت ہو گئی پہلے باپ کے ساتھ، پھر چلا ہے تو نسبت ہو گئی ماں کے ساتھ، پھر چلا ہے تو عالم دنیا میں قدم رکھا، عالم دنیا میں قدم رکھا۔ اب وہ جس پر پیچھے کوئی حکم نہیں ہے، جس کا منتقل ہونا بھی مرضی کا نہیں، جس کا بڑھنا پلنا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، جس کا دنیا میں آنا بھی اس کے اختیار میں نہیں، وہاں پر کوئی اور حکم بھی نہیں، صرف پرورش چل رہی ہے۔ اور پھر جب عالم دنیا میں آتا ہے، یہ ہے عالم اسباب، قدم قدم پر سبب کی ضرورت ہے، قدم قدم پر سبب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ جب بچے نے جنم لیا تو اسے اماں کی ضرورت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے۔ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے تو باپ کا سہارا، باپ کی نسبت۔ جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو استاد کی درسگاہ کی ضرورت۔ جب کمائی کے قابل ہوتا ہے تو اسے اس مقام کی ضرورت جہاں سے وہ رزق کا حصول کر سکے۔ جب اور تکڑا ہوا، کہا کہ اب یہ خاندان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس اہل کی اہلیہ، اس اہل کی یعنی گھر چلانے کا اہل ہو گیا نا، اس کو اب اہلیہ کی بھی ضرورت ہے۔ پھر وہی سسٹم پھر آگے اس کی نسل کو چلایا جاتا ہے۔ اب یہ عالم اسباب ہے، ہر جگہ پر سبب کی ضرورت ہے۔ پیدائش ہوئی، میں محتاج ہوں، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے معاملات کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو مالک نے کسی کو مقرر کر دیا ہے کہ تو اس کی دیکھ بھال کر۔ اور زندگی میں امتحان کا وقت ایک اور بھی ہے، جب اس دنیا کو چھوڑ کر، اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جانا ہے، تو وہاں پر جسم سے جان نکلی۔ اب کیا دنیا سے رحلت کرنے والا اپنے جسم کو کیا خود ہی غسل دے سکتا ہے؟ ابھی نہا کے فارغ ہوا تھا، آ کے بیٹھا، لیٹا، جسم سے جان نکل گئی، کیا وہ اس کا نہانا کافی تھا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل دینا پڑے گا، اور خود غسل دے نہیں سکتا تو کس کی ضرورت ہے؟ وسیلے کی، نسبت کی۔ عالم اسباب ہے نا، سبب چاہیے۔ کفن دینے والا، چار پائی پر ڈال کر کندھوں پر اٹھا کر لے جانے والے چاہیے۔ اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کم از کم اور کوئی نہیں تو 2 تو لوگ چاہیے نا۔ پھر قبر میں اتارنے کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ قبر جب بند ہو گئی، جب قبر بند ہو گئی تو قبر پر دعا کرنے کے لیے کہ مالک تیرا بندہ اگلی منزل کی طرف چل پڑا ہے، مالک اسے قبول فرما لے، اس کے پائے کو استقامت عطا کر، اس کی ایمان کی مضبوطی کرنا، غلطیاں معاف کرنا، حضور کی پہچان نصیب کرنا۔ پھر دعا، اس کی ضرورت۔ اوکھا جب ویلا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جاتے ہوئے، اب میرے واسطے دعا کرے جائے۔ مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے اپنے شیوخ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے میرا اللہ اس کا حیا کرے گا۔ اب قبر بند ہو گئی، سارے واپس آ گئے، جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ماریاں نے۔ جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، وہ پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، سارے چھوڑ گئے۔ اب وہ سب سے میری زندگی کا کٹھن وقت
وہ قبر کا وقت ہے، اور دو جوان آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے، اور قبر میں آ جاتے ہیں، جس کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ قبر میں آ گئے، اب کڑا وقت ہے، دل گھبرا رہا ہے، ہیبت ناک چہرے ہیں، کرخت آوازیں ہیں، ایک روب، ایک دبدبہ قائم ہے ان کا، میں گھبرا رہا ہوں، اب کیا کروں؟ بھاگ سکتا نہیں، بھاگ سکتا نہیں، ہتھ کڑی کی ضرورت نہیں، بیڑیوں کی ضرورت نہیں، لیکن میرا جسم میری نہیں مان رہا، میرا جسم میری نہیں مان رہا، میں لاچار ہوں، میں وہاں پہ، مجھے یہاں پہ پھر بھی نسبت کی ضرورت ہے، مجھے یہاں پھر بھی نسبت کی ضرورت ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل۔ جب حضور کی جلوہ گری ہوئی، جب حضور کی جلوہ گری ہوئی، میں ساری زندگی ان کے ترانے گاتا رہا تھا، ساری زندگی میں کہتا رہا میں ان کا ہوں، میں ان کا ہوں، حضور کی باتیں کرتا رہا، حضور کی باتیں سناتا رہا، حضور کا ذکر عام کرتا رہا۔ اب قبر میں جب حضور آئیں گے، مجھے وہ آسرا مل جائے گا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس مشکل گھڑی میں بھی سبب کی ضرورت ہے، نسبت کی ضرورت ہے۔ اب نسبت ہے کیا؟ اس کا دوسرا رنگ کچھ اس انداز میں ہے۔ ایک ہی بھٹے سے اینٹیں تیار ہوئیں، کچھ اینٹیں مسجد میں آ گئیں، کچھ گھر میں چلی گئیں، کچھ اینٹوں کو مندر پہ لگا دیا گیا، کچھ کو گرجا گھر پہ لگا دیا گیا، کچھ کو گردوارے پر لگا دیا گیا۔ یہ مختلف، میں نے 3-4 چیزیں ذکر کی۔ اب مسجد میں آنے والا مسجد کی اینٹوں سے بھی پیار کرتا ہے، ان کو چومتا ہے، بھئی ایک ہی بٹھے سے تیار ہوئی، ان پر گرد نہیں پڑنے دیتا، صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے خادمین کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کو بند کرو بیٹے، کو نہیں، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ وہ کیا جاتا ہے، وہی اینٹ لگی گھر پر، اب گھر میں گھر کے دروازے پر لگا دیں، مین انٹرسٹ تو وہی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی گھر کی اینٹوں کو چومے گا نہیں، بے شک وہاں پہ میرے امی ابا ہی کیوں نہیں رہتے، امی ابا کے تو پاؤں بھی چوم لیں گے، لیکن کوئی یہ جا کے نہیں چومتا، یا کسی نے چومتا دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ میرے باپ کا دروازہ ہے میں اس کو چوم لوں، ایسا نہیں دیکھنے میں آتا۔ مندر میں جانے والے اپنے بھگوان کے آگے ہاتھ تو جوڑتے ہیں، سجدے تو کرتے ہیں، لیکن مندر کی اینٹوں کو چومتے نہیں۔ گردوارے میں جانے والے پانی میں پاؤں بھگو کر صاف کر کے تو اندر جائیں گے، لیکن گردوارے کی اینٹوں کو چومیں گے نہیں۔ اور بھائی اینٹ ایک ہی بھٹے سے تیار ہوئی ہے، حضرت انسان ایک ہی ہے، یہ ساری نسل آدم ہے جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور نسبت رسولی قائم ہو گئی۔ اب وہ دنیا کے لیے ایک چمکتا ستارہ ہے، ایک راہ بتانے والا رہبر ہے، اور ایسا رہبر جو مجھے بھٹکنے نہیں دیتا، جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یار کوئی اولاد تھی پیچھے؟ بتائیں نا، کوئی سجادہ نشین نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، باقی اولاد تو ساری شیخ ہندی کی ہے، لیکن آج یہاں تک روڈ بلاک کیا جا رہا ہے کہ داتا علی حجویری پہ آستانے پہ جانے والے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔
دن میں یا رات میں کوئی ایسا لمحہ بتا دیں کہ وہاں پر دادا دربار بار تالا لگا دیا جائے کہ اندر جانا منع ہے، کبھی ایسا ہوا ہو؟ اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ وہ نسبت ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کیا داتا علی حجویری کوئی اپنا قانون ضابطہ لے کر آئے تھے؟ نا، داتا علی حجویری تو کوئی اپنی سیپریٹ کتاب لے کر نہیں آئے، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں، وہ تو حضور کے امتی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب جب ولی سے نسبت ہوئی، ایک وہ جادوگر جو اپنا شورا رکھتا تھا، کسی کو پھٹکنے نہیں دیتا تھا، جب اسے ولی سے نسبت ہوئی، ولی کی جب نگاہ پڑ گئی، وہ جادوگر نہ رہا، شیخ ہندی میں تبدیل ہو گیا، اور آج بھی قدموں میں لیٹا ہے، آج بھی قدموں میں لیٹا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے، جب نظر سے نسبت ہو جاتی ہے، پھر نظام بدل جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، پانی سارے ہی پیتے ہیں، میرا خیال ہے دن میں 2 4 6 نہیں 20 گلاس بھی پیتے ہوں گے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے پانی پیا کرو، زیادہ پیا کرو، جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے کڈنی واش ہوتی رہتی ہے، بندے کو کچھ ہوتا نہیں، کڈنی محفوظ رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کی اپنی فلسفی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد اور ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم پورا اہتمام کریں، پانی لیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ پئیں؟ نہیں۔ لیکن جب اس پانی کو نسبت ہوتی ہے بیت اللہ سے، اس پانی کو روح زمین میں ہی ہے نا، کسی اور سیارے سے پانی تو نہیں نہ آتا زمین میں، یہی پانی جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، جب نبی کے قدموں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، تو یہی پانی آب زمزم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہر بندہ احترام سے کہتا ہے یار 2 4 قطرے ہی دے دو، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سر پہ ڈال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی پینے سے پہلے دعائیں کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ نسبت ہو گئی۔ غلاف کعبہ ہے، اگر یہاں پہ کوئی 1 لاکھ روپے میٹر کا کپڑا لا کر کسی کو دے دے کہ یار یہ 1 لاکھ روپے بڑا قیمتی کپڑا ہے، آپ اس کو خوشبو بھی ہم نے لگا دی ہے، تو جب دل بھر جائے، کچھ ہو جائے تو اس کو چوم لیا کرو، وہ کہے گا جا کام کر۔ ہم کہیں جی فلاں بادشاہ کی پوشاک ہے، اس کا جبہ ہے، جب تمہیں کوئی حاجت آئے اس کو چوم لیا کر، وہ کہتا جا کام کر، وہ بادشاہ ہے تو اپنے گھر ہے، وہ بادشاہ ہے تو اپنے گھر ہے، یہ قیمتی ہے تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن چند دھاگے جب کسی کو غلاف کعبہ کے مل جائیں، اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، وہ چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، گرنے سے بچاتا ہے، گھر میں سب سے اچھی اور قیمتی جگہ پر رکھتا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ یہ تو چند دھاگے ہیں، یہ پورا 1 2 گز کا ٹکڑا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چلیا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کو نسبت بیت اللہ سے ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے ولی کو نسبت ہوتی ہے اس کی بارگاہ سے، آخری بات، جب اس کو نسبت ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے، جبریل کو بلایا، اعلان کیا، یہ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بیان کیا تھا یہ حدیث پاک کو۔ اب رب فرماتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تو یہاں پہ وہ کئی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کئیوں کو دیکھا کہ بہترین قسم کے مہنگے دولہے والے لباس پہن کر پیر صاحب آئے بیٹھے ہیں اور پیسوں کی بارش ہو رہی ہے اور اشتہارات اور پتہ نہیں کیا کیا لگایا جاتا ہے، مرید بیٹھ کر بار بار بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ کہیں ایسا نہ کہہ دے کہ شاید اگلا نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی یہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، جب نسبت ہو جائے پھر چہرے بتاتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فلاں بن فلاں کو جانتا ہے؟ مالک جانتا ہوں۔ فرمایا مجھے پیارا ہو گیا ہے۔ رب فرمائے کہ یہ مجھے پیارا ہے،
رب فرمائے یہ مجھے پیارا ہے تو پھر مجھے بتائیں جبریل کیوں نہ پیار کرے؟ جبریل کہتا ہے مالک حکم فرماؤ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے تو بھی پیار کر، فرشتوں میں اعلان کروا دے وہ بھی پیار کریں، پانی کی مخلوقات پر اعلان کروا دو کہ وہ بھی پیار کریں، زمین پر اعلان کروا دو، جہاں جہاں اعلان ہوتا گیا ہر کوئی اسے پیارا کرتا گیا کہ یہ میرا بھی پیارا ہے، پیار کے لیے اعلان کرتا گیا۔ لیکن جب زمین پر اعلان ہوا نا تو جو رب سے محبت کرتا ہے نا وہ رب کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رب کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اتنا ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کوئی داتا صاحب کے پاس بیٹے مانگنے گیا ہو کہ داتا صاحب آپ نے فیکٹری لگائی ہے بیٹوں کی، آپ یہاں سے بیٹا دے دیں؟ نہیں۔ کوئی گیا ہو کہ اسٹیٹ بینک کی چابی آپ کے پاس ہے، کھولیں مجھے اس میں سے 20-30 کروڑ اٹھا کے دے دیں؟ نہیں۔ جو جاتا ہے وہ جا کے وہاں پر فاتحہ کرتا ہے، فاتحہ کے بعد وہ کہتا ہے مالک تیرے بندے کے دروازے پر آ گیا ہوں، مالک تیرے بندے کے دروازے پر آ گیا ہوں، مجھے نہ دیکھنا، علی حجویری کے دروازے کو دیکھنا، میرا حسین زنجانی کے دروازے کو دیکھنا، خواجہ اجمیری کے دروازے کو دیکھنا، مجھے نہ دیکھنا، امام علی مقام کے دروازے کو دیکھ لینا، غوث الورا کے دروازے کو دیکھ لینا۔ جو مدینے جاتے ہیں وہ بھی کوئی اور وسیلہ نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں مالک مدینے جا رہے ہیں، مالک مدینے سے آئے ہیں، مالک مدینے سے آئے ہیں، یہ نسبت پیش کی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو پھر ان نسبتوں کا حیا آتا ہے، اللہ ان نسبتوں کا حیا کرتا ہے۔ جب اللہ ان نسبتوں کا حیا کرتا ہے تو پھر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ مستجاب فرما دیا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔